السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال آپ لوگوں کے لیے خیر ہر دن کچھ نہ کچھ اچھی خبر مل رہی ہے، لیکن الحمدللہ جو آپ لوگوں کے مقصد اور آپ لوگوں کے مفاد اور آپ لوگوں کے فائدے کے لیے ہے، جو آپ لوگ پریشان حال تھے، گین واپی مسجد کا جو چل رہا تھا، لیکن اس میں کامیابی تو ہائی کورٹ سے بھی ملی تھی، سپریم کورٹ سے بھی ملی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے ایک لکیر کھینچ دی تھی کہ لکیر بولے تو آپ لوگ اگرچہ میرے اس جملے کو سمجھ نہیں سکے تو پہلے سمجھا دوں گا میں۔ یہ ایک آپشن رکھا تھا اس نے کہ آپ لوگ دوبارہ اگرچہ اس فیصلے سے اعتراض ہے تم کو، تو آپ لوگ اس کے اوپر بحث کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ تو اس کے مد نظر کچھ الٹے لنگوٹے، کچھ متر پینے والے بڑے خوش ہو گئے تھے، کیا کہ ایک سمجھے تھے، یعنی جج کا کہنا ایک تھا، سمجھے تھے یہ لوگ ایک، کیونکہ یہ لوگ کے ایسا ہو گیا ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، کدھر سے بھی مسلمانوں کو تنگ نظری سے دیکھنا، مسلمانوں کو بے عزت کر کے خوش ہونا، اسلام کو ٹارگٹ کرنا، قرآن پاک کی بے حرمتی کرنا۔ اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں، وہاں پہ اللہ بھلا کرے اتر پردیش کے کچھ شہروں میں، خاص کر گینواپی مسجد کا جہاں پہ ہے، جو یہ لوگ شیولنگ نکلی بول کے بولے، اس میں سے جو 2 جنوں کو اریسٹ بھی کیا گیا، گرفتار بھی کیا گیا۔ اس کی وجہ اب قرآن کی بے حرمتی، جس طریقے سے قرآن پاک کو جو جلائے تھے، وہ کیمروں میں، CC کیمروں میں وہ لوگ کو جکڑ لیا گیا۔ بہرحال وہ حرام خوروں کو تو فی الوقت گرفتار کیا گیا اور ان کو جیل کو بھیج دیا گیا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ نوٹنکی یہ لوگ کرتے رہیں گے، یہ گندگی یہ کرتے رہیں گے، اور ہم تماشائی بنے رہیں گے، یہ تو بہت زمانے سے چل رہا۔ اب یہ چیز سے ہم کترا گئے ہیں اور یہ چیز سے ہم بس ہو چکے ہیں۔ اس کے اوپر ایک قانون عائد ہونا چاہیے۔ تو میری ریکویسٹ ہے میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، حالانکہ یہ چیز میں نے OIC سے بھی، جو ہمارے جاننے والے جو عزیز جو بالکل قریبی ہے، جو اسپیکر بھی ہے اور وہاں کے ان کے پارٹی کے 6 ممبر بھی ہے OIC میں، ان تک یہ پہنچا دیے ہیں۔ یہ کب تک یہ ہمیں ظلم ہوتا رہے گا، یہ کھیل کھلتا جائے گا اور یہ گندگی بڑھتے جائے گی۔ سب سے پہلی بات تو آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، جس طریقے سے لوگ اذان کے لیے پابندی عائد کرے تھے، اذان دینا اسپیکر میں، لاؤڈ اسپیکر میں منع تھا، ان کو بڑا اعتراض ہو گیا تھا، جو کہ ابھی تک اتنے سالوں ہمارا دیش آزاد ہو کے کبھی اعتراض نہیں تھا۔ لیکن یہ مٹھی بھر کے چند آتنکی سالے کسی طریقے سے گندگی پھیلانا ہے، گندگی بانٹنا ہے، ان کا مقصد بھی ہے تاکہ یہ لوگ سرخیوں میں بنے رہے اور سرخیاں بٹورتے رہے، لیکن یہ چلنے والی نہیں ہے۔ اس کے اوپر GCC اور OIC نے کھلا اعلان کر دیا ہے، جہاں پہ اعتراض کریں گے اذان کے لیے، چاہے بھارت ہو، چاہے سری لنکا ہو، چاہے چائنا ہو، چاہے کہیں پہ بھی ہو، چاہے فرانس ہو، کہیں پہ بھی اعتراض کریں گے، اگرچہ تو ان کی خیر نہیں ہے، ان کو نہ بخشا جائے گا نہ ان کو چھوڑا جائے گا۔ یہ فیصلہ OIC کا بہت جرت مندانہ تھا، لیکن دیر سے آئے لیکن درست آئے۔ اگرچہ وقت کے رہتے ہوئے جب یہ گند مچائے تھے یہ لوگ، جب بولنا سیکھ رہے تھے یہ لوگ، گند پھیلانا سیکھ رہے تھے، وہ ٹائم پہ ان کو دبوچا جاتا ہے، یا ان کی دم پہ پاؤں رکھا جاتا ہے، یا ان کے نرلے پہ پاؤں رکھا جاتا، تو یہ نوبت نہیں آتی، اتنی گندگی پھیلتی نہیں۔ اب آپ لوگوں کو یہ جان کر حیرانی ہوگی، مہاراشٹر ممبئی کے اندر بہت سارے ایسے علاقے، بہت سارے ایسے مساجد ہیں جو کہ فجر کی اذان نہیں ہوتی، وہاں پر فجر کی اذان دینا
منع کیا گیا ہے. یہ کتنی غلط بات ہے. اور یہ کرا کون؟ اس ٹائم کا سی ایم ادے ٹھاکرے، جبکہ جھولی میں بھی بیٹھتے رہا، جھولے میں بیٹھ کے جھولتے بھی دو طرف سے انہوں. لیکن یہ غلط قوانین بنائے انہوں، غلط چیزیں. وہ ایک ہے نا بونا اتنا سر کا جوکر، کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا. آج تک پارٹی میں کارپوریٹر کی بھی سیٹ نہیں ملی، اس کو کارپوریٹر بھی نہیں بنا انہیں. پارٹی تو بڑی بنایا تھا انہیں. راشٹراگری کی بات کر رہا ہوں میں. وہ حرام زادے نے جو نیچ حرکت کی تھی، وہ حرام زادے کو خوش کرنے کے لیے یہ غلط قانون بنائے تھے، جس کے اوپر اب صاف طور پر ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے جہاں پہ بھی اذان کے لیے جو پابندی عائد کی گئی تھی، جو غلط فیصلہ کیا گیا تھا، اس کے لیے کورٹ نے اپنے اس فیصلے کو واپس لینے پہ غور کر رہی ہے. اس فیصلے کو واپس لینے پہ غور کر رہی ہے تاکہ دوبارہ اذان حی علی الصلاح کی گونج سنائی دے لوگوں کو. لوگ نیندوں میں سے اٹھ کر نماز پڑھنے والے نمازوں کو جاتے ہیں، جبکہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے نماز. یہ بہت ضروری تھا. اذان کے اوپر جو اعتراض ظاہر کرے تھے، ان خبیثوں کو انجام تک پہنچایا جائے، ان کو جیلوں میں ڈالا جائے، اور پولیس کا یہ کام بنتا. لیکن وہاں پہ الٹا ہی قانون لاگو کیا گیا تھا، جو اب حساب معمول اور عوام کے مد نظر اور اس چیز کو ساری دنیا کے لیے ایک چیلنج کر دیا ہے OIC نے. اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا شیر مجاہد، شیر اسلام رجب طیب اردگان، جو ترکی کے پریزیڈنٹ بھی ہے. اور ماشاءاللہ ان کے کیا کہنے ہیں، جو انہوں نے جو یہ بات کہی ہے کہ کوئی مٹھی بھر کے چمٹیاں کچھ اکھاڑ نہیں سکتے، صرف گند مچا سکتے، گندے باتیں سرخیوں میں رہنے کے لیے دے سکتے. جب وقت پڑتا تو یہ لوگ پیٹ دکھا کے بھاگتے، کبھی سینہ آج تک دکھائے نہیں لوگ، نہ ان کے پاس سینہ نام کی کوئی چیز ہے. یہ خیر انسانوں میں شماری نہیں ہے یہ لوگ. یہ کہنا تھا رجب طیب اردگان کا. بولے ایک نجیز اور نیچ لوگوں کی پہچان ہے جو اذان سے اعتراض کرے، اذان کی آواز سے اعتراض کرے. وہ یہ کہنا تھا رجب طیب اردگان کا، جو کہ بہت اچھی بات ہے. میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، الحمدللہ رب العالمین، ہر جگہ پہ یہ چیز، یہ سوچ بڑھ چکی ہے. ہر جگہ مسلمانوں کا دبدبہ چل رہا ہے الحمدللہ. کیونکہ مسلمان ہوتے ہی ایسے ہیں، کیونکہ مسلمان نہ کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں، نہ زیادتی کرتے ہیں، نہ کرنا چاہیے، کرنا بھی نہیں چاہیے. کیونکہ ہم کو ہماری شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. جب ہمارا کام بنتا کوئی مظلوم کی مدد کرے، کوئی غریب کی مدد کرے، کوئی یتیم کی مدد کرے، کوئی اسیر کی مدد کرے، نہ کسی کو تکلیف ہونے دے، نہ کسی کے اوپر کوئی تکلیف کر رہا اگرچہ تو نہ دیکھ کر آنکھ بند کر کے خاموش بیٹھنا بھی ہمارے پاس گناہ عظیم ہے. تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ 2-3 چیزیں ہیں جو ابھی سامنے نکل کے رہی ہیں. ایک گین واپی مسجد کا جو فیصلہ ہے وہ تو اب تقریباً پائے تکمیل پہنچ چکا ہے. سپریم کورٹ نے خاص طور پر یہ لوگوں کو چتاونی بھی دی، اور وہاں کی لوکل گورنمنٹ سے بھی یہ بھی کہہ دیا کہ یہ تیری ذمہ داری ہے. اگرچہ تو نہیں سنبھال سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ریزائن کیوں نہیں لکھ دے رہا؟ اگرچہ تیرے پاس وہ چیز، وہ قابلیت نہیں ہے، تیرے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو ایمانداری سے کام کر سکے، تو ریزائن لکھ دے. اور ابھی تک کرے کیا تم لوگ؟ سوائے گندگی کے علاوہ اور لوگوں کو تنگ کرنے کے علاوہ، تنگ نظری کے علاوہ دوسری کوئی چیز دیکھنے کو نہیں ملی اسٹیٹ میں. یہ کہنا تھا سپریم کورٹ کا. بہرحال وہاں کی لوکل سرکار کو پھٹکار بھی لگائی اور چتاونی بھی دے دی باتوں میں، اور صاف الفاظوں میں کہہ دیا کہ گندگی بند کرو. تمہارے ویسا کر، میں سمجھائے ویسا کرتا ہوں، میں روکے ویسا کرتا ہوں، تو ڈرائے ویسا کر، میں سمجھائے ویسا کرتا ہوں. یعنی یہ گیم اب چلنے والا نہیں ہے. اس سے دنیا بھی متاثر ہو رہی ہے، دنیا بھی دیکھ رہی ہے، دنیا بھی سمجھ چکی ہے، اور عوام بھی اچھی طرح سمجھ چکے ہیں. تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یعنی آپ لوگوں کو 100 باتوں کی ایک بات، یہی بات کہہ دوں
کہ گینواپی مسجد کے بارے میں جج نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے وہاں پہ مسجد تھی، مسجد ہے اور مسجد رہے گی. تم لوگ یہ گند مچانے کی کوشش مت کرو. یہ گندگی تم لوگ مچائے گرچہ تو کچھ فرق پڑنے کا نہیں ہے. تم لوگ اندر بھی جاؤ گے اور تمہارے اوپر ایسے قوانین لاگو ہوں گے جو تم لوگ وہ چنگل سے کبھی نہیں نکل سکتے. تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ایک اچھی خبر تھی جو آپ لوگوں کو سنانا بہت ضروری تھا. آپ لوگ بھی دیکھیے، سنیے اور اپنے چند دوست احباب کو بھی سنائیے. اللہ حافظکم انشاءاللہ. اللہ جزاکم الخیر. اللہ اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے. بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کرو، سارے مل جل کے رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، منظم رہو، متحد رہو، نمازیں مس مت کرو، نمازوں کی پابندی کرو اور ماں باپ کی خدمت کرو. اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھو. اللہ حافظکم.